میڈیا کو بہت اچھے طریقے سے جس شخص نے استعمال کیا وہ صدر ریگن تھے۔ صدر بش جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ایک بیسٹ پیدا ہو گیا ہے جس کو مسلسل خبروں کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ جو ہیں وہ میڈیا کے ساتھ ہوسٹائل رہے۔ ٹرمپ کو اقتدار سے نکالنے میں میڈیا نے بھی ایک کردار ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، پریس جو ہے، میڈیا جو ہے، اس کو جمہوریت کا اہم ترین ستون قرار دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں لوگوں کو اقتدار میں لاتا بھی ہے، تو یہ دنیا میں لوگوں کو اقتدار سے محروم بھی کرتا ہے۔ امریکی جو ہیں وہ اس کی طاقت سے بہت باخبر رہے ہیں۔ امریکی کانسٹیٹیوشن جب بنایا گیا تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ میڈیا کو آزادی دی جائے۔ در حقیقت یہ آزادی جو ہے یہ میڈیا کو نہیں دی گئی تھی، یہ آزادی اظہار کی آزادی تھی کہ آپ کوئی بات بھی کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں اخبارات تو موجود تھے لیکن ان کا اتنا زیادہ اثر و رسوخ نہیں تھا۔ اس کی بجائے لوگ پبلک میٹنگز جو ہوتی تھیں، دوسرے اجتماعات ہوتے تھے، وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ آزادی اظہار جو ہے اس کا استعمال کرتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ اخبارات بڑھے۔ جب امریکہ کے جو تیسرے صدر تھے تھامسن، ان کا ایک بڑا مقولہ مشہور ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے آفر کی جائے ایک ایسی حکومت کی جس میں اخبارات نہ ہوں تو میں اسے قبول نہیں کروں گا، اس کی بجائے میں ایسے اخبارات کو قبول کر لوں گا، ایسے اخبارات کا جو معاملہ ہے یا ایک صورتحال ہے اس کو قبول کروں گا، اس کو ترجیح دوں گا جس میں حکومت نہ ہو۔ تو وہ اخبارات کو حکومت میں ترجیح دیتے تھے۔ یہ ایک دوسری بات ہے کہ کچھ عرصہ بعد اخبارات نے ایک حبشی خاتون کے متعلق ان کے جنسی تعلقات کی خبریں شائع کرنی شروع کی تو اخبارات سے وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اخبارات میں سچائی جو ہوتی ہے وہ صرف ان کے اشتہارات میں ہوتی ہے۔ تو مختلف امریکی صدر جو ہیں وہ میڈیا کو، خاص طور پر اس وقت جو میڈیا پرنٹ میڈیا تھا، اس کو استعمال کرتے رہے اپنی پروجیکشن کے لیے، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ دوسرے جو چیزیں تھیں، جو ابلاغ کے طریقے تھے، پوسٹر تھا، بینرز تھے اور تقریریں تھیں، خاص طور پہ جو پریس کانفرنس تھی، ان کو بہت استعمال کیا گیا امریکی تاریخ میں پرنٹ میڈیا میں اپنی پروجیکشن کے لیے۔ روزویلٹ جو ہیں وہ امریکہ میں 3 دفعہ جو صدر منتخب ہوئے، ان کے زمانے میں بڑا جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو امریکہ جو ہے وہ بہت معاشی بحران کا شکار تھا، اور اس کے بعد انہی کے دور میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔ ایک طرح سے انہوں نے قیادت کی امریکہ کی دوسری جنگ عظیم میں، اور ان کی جو کامیابیاں ہیں ان کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں ان کو بڑا ایک ہیرو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ ان کی تصویریں دیکھیں تو بہت کم تصویروں میں آپ کو وہ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ وہ کھڑے ہو نہیں سکتے تھے۔ ایک حادثہ پیش آ گیا تھا جس کے بعد وہ ویل چیئر میں جو ہے وہ اس میں منتقل ہو گئے تھے۔ لیکن چونکہ وہ پرنٹ میڈیا کا دور تھا، اس لیے اکثر جلسوں میں جب وہ جاتے تھے تو وہ چند لمحوں کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ اس دوران ان کی تصویریں اتار لی جاتی تھیں اور پبلک تک وہی تصویریں جو ہیں پہنچائی جاتی تھیں۔ روزویلٹ جو ہیں انہوں نے ان کی اور بہت خوبصورت باتیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جمہوریت جو ہے اس کو اپنا رول جو ہے ذمہ داری سے ادا کرنا چاہیے، عوام کی ویلفیئر کے لیے ادا کرنا چاہیے۔ اگر جمہوریت جو ہے اپنا یہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہے گی تو پھر لوگ دوسری طرف دیکھیں گے۔ تو یہ امریکن صدور جو ہیں یہ بڑا کتاب پڑھنے والے لوگ تھے، دانشور لوگ تھے، اور یہ ویژن ان کا ہوتا تھا کہ چیزوں کو مستقبل کی طرف دیکھیں، اور در حقیقت ان کا یہی ویژن جو ہے یہ اس نے اس قوم کو بھی متحد رکھا اور چیزیں بھی آگے لے کے گئیں۔ اس میں سے ہمارے سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں۔ بہرحال جو روزویلٹ تھے انہوں نے خوب میڈیا کو استعمال کیا، اپنے حق میں استعمال کیا، اور اس وقت میڈیا نے ان کے ساتھ بہت کوآپریٹ بھی کیا، اور اس لیے کیا کہ وہ امریکن پبلک کے لیے بہت ان کے کارنامے ہیں۔ انہوں نے امریکہ جو ہے اس کو اقتصادی بحران سے نکالا، امریکہ میں معیشت میں نئی چیزیں متعارف کروائیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1960 میں ہم جاتے ہیں جب ٹیلی ویژن آتا ہے، لیکن اس سے پہلے ریڈیو آ چکا ہے۔ ریڈیو کو بھی استعمال کرتے رہے، روزویلٹ استعمال کرتے رہے، ٹرومین استعمال کرتے رہے، اور جو خبریں تھیں بنیادی طور پہ وہ ریڈیو پہ سنی جاتی رہیں۔ دنیا میں ایٹم بم کے گرنے کی جو خبر ہے وہ ریڈیو کے ذریعے لوگوں تک پہنچی، اس کے بعد وہ اخبارات میں شائع ہوئی۔ لیکن جب 1960s میں ٹیلی ویژن آیا، اس سے پہلے ہی امریکہ میں آ گیا تھا، لیکن جو صدارتی انتخابات ہیں اس میں سب سے پہلے ہمیں استعمال آتا ہے، امریکی انتخابات میں نظر آتا ہے، وہ 1960 میں نظر آتا ہے۔
1960 میں صدر کینیڈی جو تھے وہ امیدوار تھے، دوسری طرف سے جو ہے ریپبلکن کی طرف سے صدر نکسن جو تھے وہ چاہتے تھے کہ صدر بن جائیں۔ امریکن جو صدارت ہے اس میں وہ لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہوگا، آپ کس طرح سے ملک کو بہتر بنائیں گے، آپ اس میں تنقید بھی ہوتی ہے، تو ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے جو امریکن کلچر کا، امریکن ہسٹری کا ایک حصہ بن چکا ہے کہ جب بھی صدارتی انتخاب ہوتا ہے تو آخر میں دونوں جو صدر بننے کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ تقریر کرتے ہیں۔ وہ تقریر جو ہے 1960 سے پہلے ریڈیو پہ براڈ کاسٹ ہوتی تھی، لوگ ریڈیو پہ سنتے تھے اور فیصلہ کرتے تھے کہ ان میں سے بہتر کون ہے۔ تو پہلی دفعہ وہ تقریر جو ہے وہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن دونوں پہ جو ہے وہ براڈ کاسٹ اور ٹیلی کاسٹ ہوئی۔ تو جن لوگوں نے ایک سروے کیا گیا اور اس میں ایک بڑی سامنے دلچسپ بات سامنے آ گئی کہ جو ریڈیو ہے جس پہ سنا گیا اس تقریر کو، اس صدارتی مباحثے کو جن لوگوں نے ریڈیو پہ سنا، ان کا خیال تھا کہ نکسن بہت بہتر ہیں، لیکن جن لوگوں نے اس کو ٹیلی ویژن پہ دیکھا ان کا خیال تھا کہ جو کینیڈی ہیں ان کی کارکردگی بہت بہتر ہے۔ اس سے ایک اس آئیڈیا کی جو اس زمانے میں پیش کیا جا رہا تھا، کینیڈین ایک دانشور تھے جنہیں امریکہ میں تو کہتے ہیں کہ وہ میڈیا پروفٹ تھے، مارشل میکلوہان، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میڈیم از میسیج، کہ آپ کا جو پیغام ہوتا ہے میڈیم اس کو بدل دیتا ہے، میڈیم میسیج سے بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بات اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے چاند پہ قدم رکھا، امریکی جو خلابات ہیں انہوں نے چاند پہ قدم رکھا، اس کو امریکن سپرمیسی کے لیے استعمال کیا گیا، لوگوں کو بتایا گیا کہ جو دنیا میں کام لوگوں کے ذہن جن چیزوں کو تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے ویسٹ میں تو چاند کو محبوب کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، ایک ایسی چیز کے طور پہ دیکھا جاتا ہے جس تک رسائی نہیں ہے، جس کو صرف دیکھا جا سکتا ہے۔ تو امریکی جب وہاں پہنچے تو ویسٹ میں کیا پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچا تو امریکی وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو کوئی دنیا کی قوم نہیں کر سکتی۔ اس پہ امریکی جو سپرمیسی جو ہے وہ ایک اس کا امیج بلڈ ہوا اور یہ امیج جو ہے یہ بڑھتا گیا۔ اس کے بعد صدر نکسن نے بھی میڈیا کو استعمال کیا، لیکن میڈیا کے ساتھ بہرحال ان کا ایک کلیش تھا، ان کا کلیش جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ بھی تھا، وہ میڈیا کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے تھے، حتیٰ کہ سی آئی اے کے ساتھ بھی ان کا بڑا معاملہ تھا۔ تو لوگوں کا خیال ہے کہ سی آئی اے جو ہے وہ ان کے زوال کا باعث بنی، سی آئی اے نے وہ سارے انفارمیشنز میڈیا کو پرووائڈ کی۔ اس میں بہت سے لوگوں کی بات ہوتی ہے کیونکہ سی آئی اے پہ وہ بہت برستے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ سی آئی اے میں جو بیٹھے ہوئے ہزاروں لوگ ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جو اخبارات پڑھ کے اپنی رپورٹیں مرتب کرتے ہیں، ان کے پاس حقیقی انفارمیشن نہیں ہوتی، اور اس کی بنا پہ جب ہم فیصلے کرتے ہیں تو دنیا میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، ان لوگوں کو گراؤنڈ پہ جانا چاہیے، وہاں انفارمیشن گیدرنگ کرنی چاہیے۔ اس پہ امریکی جو سی آئی اے ہے وہ اس کے لوگ جو ہیں وہ کافی خفا ہوتے تھے اور ان سے ناراض ہوتے تھے، اور یہ بہرحال امریکی میڈیا سی آئی اے پہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ نکسن کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں امریکی سی آئی اے کا بھی ایک رول تھا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا کو بہت اچھے طریقے سے جس شخص نے استعمال کیا وہ صدر ریگن تھے۔ صدر ریگن ریپبلکن تھے اور ایجڈ تھے، اور اس میں ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ 2 دفعہ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے، تیسری دفعہ ان کا جو نائب صدر تھا وہ ان کی وجہ سے، ان کی کارکردگی کی وجہ سے صدر منتخب ہوا۔ اور صدر ریگن کا کمال یہ تھا کہ وہ ان کی پالیسیز جو تھیں انہوں نے امریکہ کو تبدیل کر کے رکھا۔ ان کے دور میں امریکہ جو ہے حقیقی سپر پاور بنا۔ یہ صدر ریگن ہی تھے جن پہ جو کریڈٹ دیا جاتا ہے امریکن ہسٹری میں کہ انہوں نے سوویت یونین کا خاتمہ کیا، ان کی پالیسی نے سوویت یونین کا خاتمہ کیا، امریکہ کو معاشی طور پہ بہت سٹیبل کیا، اور امریکن لائف میں نئی چیزیں جو ہیں ان کے دور میں متعارف ہوئیں۔ لیکن صدر ریگن کے متعلق دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ دوپہر کو سوتے تھے اور رات کے 9 بجے کے بعد وہ ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، امریکہ میں کچھ ہو جائے، دنیا میں کچھ ہو جائے، ان کی انسٹرکشن تھی کہ انہیں نہ اٹھایا جائے، انہیں صبح بتایا جائے۔ در حقیقت انہوں نے ایک ایسا نظام حکومت بنایا تھا جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو انہوں نے اپنے وزراء رکھے تھے وہ ایسے وزراء تھے کہ جو اتنے معتبر تھے اپنے حلقوں میں، اپنی کارپوریشنز میں، اپنے اداروں میں، کہ امریکن سیکرٹری یا آپ کہیں کہ امریکن جو وزیر بننا ہے ان کے لیے ایک سٹیپ نیچے آنے والی بات تھی۔ انہوں نے بہت ڈیلیور کیا، ٹیم کی جو سلیکشن تھی ان کی بہت اچھی تھی، کس طرح سے وہ میڈیا کو ہینڈل کرتے تھے۔ اس کی بہت دلچسپ مثالیں ہیں کہ ایران کانٹرا سکینڈل ہوا تو جو ریگن تھے وہ میڈیا جو ہے اس کو
بتانا نہیں چاہتے تھے کہ بھی اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے تھے. کہا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے وائٹ ہاؤس میں جب وہ نکلتے تھے اپنے کمرے سے اور ہیلی کاپٹر کی طرف جاتے تھے جس میں انہوں نے سوار ہو کے جانا تھا, تو یہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ وہاں راستے میں پریزیڈنٹ کو روک کے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ ان سے سوال کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جب وہ نکلیں گے تو وہ کچھ سوالوں کے جواب یاد کر لیتے تھے. جب انہیں راستے میں روکا جاتا تھا تو اس وقت تک جو ہیلی کاپٹر تھا جس میں وہ جنہوں نے جانا ہوتا تھا, وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ تیار کر لیا جاتا تھا, وہ سٹارٹ ہو چکا ہوتا تھا, اور اس کا اتنا شور ہوتا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب کے لیے ایک بڑا اچھا بہانہ ہوتا تھا کہ وہ کان پہ ہاتھ رکھ لیں اور سمجھیں کہ وہ سوال کو سمجھے نہیں ہیں, اور اس کے جواب میں وہ چاہتے تھے وہ جواب دے دیتے تھے. تو اسی طرح سے یورپ میں ایک دفعہ پریس کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے, تو جو ان کے ساتھ پریس کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ بہت اہم وہ پریس کانفرنس تھی جس میں پوری دنیا سے جو بڑے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوئے تھے, اور اس میں انہوں نے ایک عالمی معیشت پہ وہ ایک پریس کانفرنس تھی. ریگن تھے, ان کو کوئی اتنا زیادہ اس کا اکانومی کا نہیں پتہ تھا. ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک امریکن جو بجٹ ہے اس کی کتاب لے کے ان کے ایک صاحب آئے, تو انہوں نے انہیں ایک کہا کہ یہ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ اگلے سال ہم یہ کتاب لانا یہ بجٹ لانا چاہ رہے ہیں, تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ایک نظر دیکھ کے کہا کہ ہاں یار یہ اچھی کتاب ہے, جلد اس کی بہت اچھی ہے. تو اس طرح سے وہ پالیسیز پہ جو اکنامک جو پالیسیز ہیں اس پہ وہ بہت کو گفتگو کرنے سے اعتراض کرتے تھے, اور یہ سب لوگوں کو پتہ بھی تھا. ریگن نے اپنے 8 سالہ دور اقتدار میں کوئی 48 پریس کانفرنس کی, اور جو ظاہر امریکی صدر کے حوالے سے بہت کم ہیں. تو اس سے جو بھی ان کے دور میں اہم بات ہوتی تھی اس میں لیکیج کا پروسیس استعمال کیا جاتا, خبریں لیک کی جاتی تھی, لوگوں کے ساتھ وہ شیئر نہیں کرتے تھے, گفتگو نہیں کرتے تھے. تو اسی طرح سے ایک ان کی اور پریس کانفرنس کا معاملہ مشہور ہے کہ انہیں ایک اکانومی پہ امریکن اکانومی پہ پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی. تو لیکن ان کے جو رفقا کار تھے, خاص طور پہ ان کی جو بیوی نینسی ریگن تھی, انہیں پتہ تھا کہ وہ ان کا کمانڈ جو ہے وہ اس پہ نہیں ہے. تو وہ جب ان پریس کانفرنس شروع ہوئی تو تیسرا سوال ہوا تو ریگن جو تھے وہ اٹک گئے اور اس کو وہ جواب جو دینے کی صلاحیت میں نہیں تھے. تو اسی وقت جو ہے وہ نینسی ریگن کو جو ان کے پریس سیکرٹری تھے انہوں نے کیک دیا اور پریس کانفرنس میں دھکیل دیا, اور اس نے کہا کہ جی پریزیڈنٹ صاحب کی برتھ ڈے ہے, لیٹ اس سیلیبریٹ دا برتھ ڈے آف پریزیڈنٹ. اور جو پریس یوں وہ ان کے دور میں جو پریس تھا وہ کنٹرول ہوتا رہا تھا. ایک اور واقعہ جو ان کے پریس سیکرٹری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی, انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی, جس میں پوری دنیا کے ترقی یافتہ دنیا کے سارے لیڈر موجود تھے. مارگریٹ تھیچر تھی, جرمن چانسلر تھے, جاپان کے لوگ تھے, اور سب لوگ جو بہت ٹاپ کے لوگ تھے وہ اکٹھے ہوئے تھے. تو ان کے پریس سیکرٹری نے کہا کہ ہم نے ان کے لیے ایک بریف تیار کیا پریزیڈنٹ ریگن کے لیے. تو وہ بریف جو ہے وہ ہم نے دیا اس کو, اور وہ بریف تھوڑا سا بڑا بن گیا کیونکہ جو ان کی مسز تھیں اور وہ خود تھے, انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ جی جب میں کوئی بھی فائل میرے پاس آئے گی تو جو میں نے پڑھنا ہے, جس کے متعلق فیصلہ کرنا ہے, تو وہ صرف میں ایک پیراگراف کا پڑھوں گا. ریگن بہت کم پڑھتے تھے, وہ چیزوں کو وہ سمارٹلی چیزوں کو ڈیل کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں صرف ایک پیراگراف پڑھوں گا, لیکن یہ کئی صفحات میں محیط جو ہے وہ ایک بریف بن گیا. تو وہ بریف دے دیا. صبح ان کا جو پریس سیکرٹری لکھتا ہے کہ جب ہم ناشتے کی ٹیبل پہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹس جو ہیں ان کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں. ہم نے کہا یار بڑی زیادتی ہو گئی, ہمیں ان کی ایج کا خیال کرنا چاہیے تھا, ہم نے کو بریف بڑا بنا دیا. انہوں نے لکھا ہے کہ جی پریزیڈنٹ ریگن ہمیں دیکھ کے مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ بھائی وہ آپ لوگوں نے جو بریف بنایا تھا وہ بہت اچھا تھا, لیکن وہ میں پڑھ نہیں سکا. ایکچولی جب میں بیٹھا تو ٹیلی ویژن پہ میری ایک وہ پسندیدہ سیریل شروع ہو گئی, بس میں وہی رات بھر دیکھتا رہا. تو ایم سوری, بہرحال آپ لوگوں نے خوب محنت کی ہے. تو کہتا ہم نے کہا کہ یہ تو بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا, اب کس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم اس کو انہیں مینیج کر پائیں گے, کس طرح سے یہ ایک تو انٹرنیشنل میڈیا میں مذاق بن جائے گا. خیر وہ ریگن کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا تھا. وہ انہوں نے ناشتہ کیا, اس کے بعد انہوں نے شاور لیا, اس کے بعد وہ تیار ہوئے اور سب لوگوں کو سمائل دیتے ہوئے وہ کانفرنس پہ چلے گئے. تو کانفرنس میں ان کے پاس کوئی اعداد و شمار نہیں تھے, کوئی ایسا علم نہیں تھا کہ امریکن معیشت کدھر جا رہی ہے, عالمی معیشت کیسے جا رہی ہے. تو انہوں نے وہاں پہ ایک کمال یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ایک چیز گڑبڑ ہوئی ہے. ان کی تقریر میں انہوں نے کہا اور یہ کہا کہ جو عالمی معیشت ہے اس میں سے انسان نکل گیا ہے, ہم نے انسانیت کو دوبارہ عالمی معیشت میں ڈالنا ہے. یہ ایک اتنا بڑا انہوں نے آئیڈیا دیا کہ جس پہ پھر سارا ایجنڈا سیٹ ہو گیا. وہ پوری کانفرنس جو تھی وہ ایک طرح سے ریگن نے لوٹ لی. تو
ریگن کے پاس آئیڈیاز ہوتے تھے، تو انہوں نے بھی یہی ثابت کیا جو امریکی تاریخ میں ثابت ہوا تھا کہ تاریخ، دنیا آئیڈیاز سے بدلتی ہے، آئیڈیا سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ریگن کے زمانے میں استعمال ہوتا رہا، وہ سارے میڈیا کو استعمال کرتے رہے، پرنٹ میڈیا کو انہوں نے استعمال کیا، پھر انہوں نے الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کیا، لوگوں سے بھی وہ اچھے ریلیشنز قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اکثر پریس کانفرنس ہوتی تھی یا جو تقریریں ہوتی تھی اس کی بڑی وہ ریہرسل کرتے تھے، وہ کس زمانے میں ایکٹر بھی رہے تھے، اور وہ جو اپنی ایکٹنگ کی جو صلاحیتیں تھیں انہوں نے اپنے صدارت میں بھی انہیں بہت استعمال کیا، اور ان کے جو جملے ہوتے تھے، برجستہ جملے جو ہوتے تھے، وہ بھی امریکن پریس میں خوب گھومتے تھے۔ تو اس کے ساتھ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو صدر بش آتے ہیں، صدر بش جو ہیں ان کے زمانے میں دو اہم باتیں ہوئی۔ صدر بش جو تھے وہ CIA میں رہے تھے، سنجیدہ تھے، لوگوں سے بات نہیں کرتے تھے، ان کی ایک شخصیت کے گرد یہ تھا کہ وہ بڑے مکینیکل قسم کے ہیں۔ تو وہ ایک کہا جاتا ہے کہ جو بہت ایک واقعہ جو ہے اس نے ان کی زندگی میں ایک اہم رول ادا کیا اور ان کی امیج کو تبدیل کرنے کی کوشش کیا، وہ یہ تھا کہ ان کا جو پریس سیکرٹری تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ بروکلی کا استعمال جو ہے وہ نہ کیا کریں، صدر محل میں بھی، وائٹ ہاؤس میں بھی، اور اس میں پابندی لگا دیں۔ اب انہوں نے یہ خبر لیک کر دی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ جو پریزیڈنٹ امریکہ ہیں یہ بروکلی نہیں کھاتے، انہوں نے بروکلی کے جو استعمال پہ پابندی لگا دی ہے۔ تو اس پہ اور خود وہ خبر جو ہے وہ لیک کر دی، میڈیا میں اس پہ ایک شور مچ گیا، اور انہوں نے کہا یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ بروکلی جو ہے ایک ہیلدی سبزی ہے اور لوگ امریکن اس کو بڑے ذوق و شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ جارجیا میں خاص طور پہ اس پہ بڑے مظاہرے ہوئے یا ان مظاہروں کا اہتمام کیا گیا، وہاں سے 2 ٹرک جو ہیں ان کو بھر کے جو ہے وہ گفٹ کے طور پہ وائٹ ہاؤس بھجوایا گیا۔ جو مسز بش تھیں انہوں نے ان ٹرکوں کو ریسیو کیا اور انہوں نے کہا کہ بروکلی جو ہے بہت اچھی سبزی ہے، بہت اچھی چیز ہے، ہمارے بچوں کو اسے استعمال کرنا چاہیے۔ مطلب پریزیڈنٹ صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب کی والدہ جو ہیں یہ زبردستی انہیں کھلایا کرتی تھی، تو اب وہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، میں پریزیڈنٹ ہو گیا ہوں، میں خود اپنے فیصلے کرتا ہوں، میں بروکلی نہیں کھاؤں گا۔ بہرحال یہ جو ان کا ایک تاثر تھا وہ انہوں نے اس کے زمانے میں یہ قائم ہوا، اور صدر بش کے زمانے میں ہی یہ میڈیا آیا، الیکٹرانک میڈیا آیا، یہ 24 جو نشریات ہیں یہ ہر وقت چلے گا، یہ صدر بش کے زمانے میں آیا۔ صدر بش جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ایک بیسٹ پیدا ہو گیا ہے جس کو مسلسل خبروں کی ضرورت ہے، اگر اس نے 24 گھنٹے میڈیا نے زندہ رہنا ہے تو اس کو مسلسل خبریں آپ کو فیڈ کرنا پڑیں گی، وگرنہ یہ میڈیا آپ کو کھا جائے گا۔ اس پہ ایک وائٹ ہاؤس کے جو رپورٹر تھے اس زمانے کے اور بڑے امریکن دانشور ہیں، انہوں نے فیڈنگ دی بیسٹ کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی، اور جس میں انہوں نے صدر جو بش ہیں ان کا یہ واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے صدر کلنٹن کی، انہوں نے اپنی تقریروں کو بہت استعمال کیا میڈیا میں، اور وہ ایک سٹار کے طور پہ تھے اس میں، الیکٹرانک میڈیا میں بھی، پرنٹ میڈیا میں بھی۔ ان کا میڈیا کے ساتھ بہرحال ایک معاملہ، کچھ ان پہ اعتراضات بھی ہوئے کہ بعض اوقات وہ میڈیا ٹیمز کو ساتھ لے کے چلے جاتے تھے، تو میڈیا ٹیم جو ہے وہ لندن میں رہ جاتی تھی، وہ خود پیرس میں چلے جاتے تھے، بعد میں جو ان کے لوگ تھے انہیں اہتمام کرنا پڑتا تھا کہ میڈیا ٹیم جو ہے وہ پہنچائی جائے۔ تو یہ کلنٹنز کا میڈیا کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ کوئی بہت اچھا نہیں رہا، لیکن بہرحال وہ میڈیا کو استعمال کرتے رہے، لیکن ان کا دوسرا ایک طریقہ کار تھا لوگوں تک پہنچنے کا۔ ایک جو ان کی ایک بایوگرافی میں بتایا گیا ہے، صدر کلنٹن نے اپنے دور حکومت میں ایک کنسیشن دی، انکم ٹیکس میں کنسیشن دی کہ جن لوگوں کے بچے ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوں گے ان بچوں کو ٹیکس میں ڈیبیٹ دی جائے گی۔ تو امریکہ جو ہے اس کے اکثر گھروں کے بچے جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن میں جو ہے وہ اس میں کر رہے ہیں، اس میں ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جب ٹیکس ٹرن بھرتے تھے، یہ جو ہمیں وکیل انہیں بتاتا تھا یا انہیں خود پتہ چلتا تھا کہ یہ جو ہمیں فیسلٹی مل رہی ہے یہ ہمیں مل رہی ہے صدر کلنٹن کی وجہ سے، جو ہمارے بچوں کو انہوں نے دی ہے۔ تو انہوں نے ایک طرح سے اب میسج دیا اپنی محبت کا علم کے لیے، لوگوں کے ساتھ اپنے کنسرن کا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے صرف اس ایک فیصلے نے ان کے متعلق جو پبلک اوپینین ہے اس میں بہت بہتری لائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اوباما جو ہیں ان کو لایا گیا۔ اوباما جو ہے ان کے زمانے میں سوشل میڈیا آ گیا تھا، انہیں اقتدار میں لانے کے لیے ٹویٹر نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اپنے دور حکومت میں انہوں نے ٹویٹر کو استعمال کیا۔ اسی طریقے سے اب بعد میں ہم ٹرمپ کو دیکھتے ہیں، تو وہ ٹرمپ جو ہیں وہ میڈیا کے ساتھ ہاسٹائل رہے، بعض اوقات تو انہوں نے میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی بھی کی، اب بے قابو بھی ہو گئے۔ امریکن میڈیا کو جتنا سخت وقت جو ہے
وہ ٹرمپ نے دیا شاید کسی نے نہیں دیا. اور ان کی جو گفتگو تھی وہ اس حد تک چلی گئی جب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ٹویٹر کو ان کے بیان پہ پابندی لگانی پڑی, فیس بک کو ان کے بیان پہ پابندی لگانی پڑی, دوسرے سوشل میڈیا جو تھے وہ انہوں نے ان کا بائیکاٹ کیا, الیکٹرانک میڈیا نے ان کو کم کیا, پرنٹ میڈیا جو ہے انہوں نے بھی ان کے متعلق نیگیٹو خبریں شائع کی. تو ایک طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ ٹرمپ کو اقتدار سے نکالنے میں میڈیا نے بھی ایک کردار ادا کیا, اور میڈیا نے پھر ایک دفعہ ثابت کر دیا کہ حکومتیں بنانے میں اور لوگوں کو حکومتوں سے باہر کرنے میں میڈیا کا ایک کردار ہے. لیکن اس بات کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ میڈیا اسی وقت تک طاقتور ہے جب تک کہ وہ اپنا کردار جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتا ہے. اور میں یہاں آج کی بات جو ہے وہ ایک امریکی پریس سیکرٹری کے حوالے سے ختم کروں گا, جس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ امریکن صدر ہو, امریکن پریس سیکرٹری ہو, امریکن میڈیا ہو, یہ سب عوام کے لیے ہیں, یہ سب عوام کے خادم ہیں, یہ سب عوام کو سرو کرتے ہیں اور عوامی مفادات کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. جس ملک میں بھی میڈیا جو ہے وہ عوامی مفادات کو نظر انداز کرتا ہے, وہاں پہ میڈیا کے ساتھ عوام نہیں ہوتے. جب میڈیا کے ساتھ عوام نہیں ہوتے تو پھر میڈیا صرف اور صرف زوال کا شکار ہوتا ہے.